بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ون مین شو بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ عمران ذہنی طور پر بری طرح الجھ گیا تھا۔ ریڈ ٹی ایک نامی مجرم تھا جو ہر بار نئے انداز میں سامنے آیا تھا اور پھر ایک لخت غائب ہو گیا تھا۔ نعمانی اور چوہان کے سامنے آیا تو پھر اس کوٹھی کی طرف کوئی لوٹ کر نہیں آیا تھا، بلکہ نعمانی اور چوہان کے ذریعے اس نے سیکرٹ سروس کے ارکان کی رہائش گاہیں بھی تلاش کرا دی تھی، اور اب نکلا تو اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کوٹھی بالکل خالی پڑی ہوئی تھی اور اس نے جو اصل مشن بتایا تھا کہ اسے فائل SXB1 کی تلاش ہے، تو اس مشن نے اسے اور بھی بری طرح الجھا دیا تھا، کیونکہ یہ فائل دانش منزل میں موجود تھی۔ کیونکہ گزشتہ کافی عرصے سے فائلوں کے بعد اعلیٰ سطح پر یہی طے ہوا تھا کہ انتہائی اہم ترین فائلیں X2 کے پاس رہا کریں گی، اور یہ فائل بھی انتہائی اہم ترین تھی۔ یہ ایک فارمولے پر مبنی تھی جسے مختصر لفظوں میں سولر بم کہا جا سکتا ہے، سورج کی روشنی سے توانائی حاصل کر کے تباہ کاری مچانے والا بم۔ اس کی طاقت ہائیڈروجن بموں سے بھی کئی گنا زیادہ تھی، اور یہ فارمولا پاکیشیا کے ایک ذہین سائنسدان کی ایجاد تھی، اور اس پر اسپیشل ڈیفنس لیبارٹری میں انتہائی خفیہ طور پر کام ہو رہا تھا، جبکہ اصل فائل دانش منزل میں رکھی گئی تھی۔ اور اب ریڈ ٹی بتا رہا تھا کہ اسے یہ فائل چاہیے۔ نہ جانے اس فارمولے کا راز کیسے بیرون ملک پہنچا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران اس بات پر بھی حیران تھا کہ اس قدر اہم ترین فارمولے کے حصول کے لیے ایک غیر معروف مجرم کو بھیجا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ریڈ ٹی کسی سپر پاور سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ کوئی اور ہی چھوٹی پارٹی ہے۔ لیکن یہ پارٹی کون ہو سکتی ہے؟ یہ سوچتے سوچتے عمران کو اچانک ایک خیال آیا، تو اس نے فوراً اپنی طرف فون کو کھسکایا اور دوسرے ہی لمحے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ وہ اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا، اور ریڈ ٹی کی کوٹھی سے نکلنے کے بعد اس نے سب سے پہلے تمام حالات سے بلیک زیرو کو آگاہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ البتہ ٹائیگر کو اس نے ہدایات دی تھی کہ وہ میک اپ میں اس کے فلیٹ کی مسلسل نگرانی کرے، تاکہ اگر اس کے فلیٹ کی نگرانی ہو رہی ہو تو اس کے آدمیوں کو چیک کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران نے اسے ایک رکا بھی دیا تھا۔ یہ رکا کوڈ میں تھا اور سیکرٹ سروس کے ایک انتہائی خفیہ اسٹور سے جدید ترین گائیکر کے حصول کے لیے تھا، کیونکہ ریڈ ٹی کی بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ ریڈ ٹی نگرانی کے لیے انتہائی جدید ترین مشینوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے عمران نے ٹائیگر کو اسٹور سے یہ جدید ترین گائیکر حاصل کر کے نگرانی پر معمور کیا تھا، تاکہ اس گائیکر کی مدد سے چیک کرنے والی مشینری کا بھی پتہ چلایا جا سکے۔ دانش منزل پہنچ کر البتہ اس نے بطور X2 اسٹور کے انچارج کو ہدایت دی تھی کہ رکا لے آنے والے کو گائیکر دے دیا جائے۔ یس سپر کمرشل اسٹور۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے ایک کاروباری سی آواز سنائی دی، چیف مینیجر سرداور سے بات کراؤ۔ اٹ از X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور عمران مسکرا کر رہ گیا۔ اسپیشل ڈیفنس لیبارٹری کو خفیہ رکھنے کے لیے یہ سارا کوڈ سسٹم وضع کیا گیا تھا۔ اگر عمران X2 کا حوالہ نہ دیتا تو شاید سرداور سے بات کرنا ہی اس کے لیے محال ہو جاتا۔ داور بول رہا ہوں، فرمائیے۔ چند لمحوں بعد سرداور کی مخصوص آواز سنائی دی، سرداور X2 بول رہا ہوں، عمران سے بات کیجیے۔ عمران نے احتیاطاً بات کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر، بات کرائیے۔ دوسری طرف سے سرداور نے موزبانہ لہجے میں کہا، اور عمران ان کے اس لہجے پر مسکرا دیا، کیونکہ سرداور عمران کی اصل حیثیت کو جانتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ انتہائی ذمہ دار آدمی تھے، اس لیے انہوں نے بھی عمران کی اس احتیاط میں اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ عمران بول رہا ہوں سرداور۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ سرداور کا لہجہ اس بار سپاٹ تھا۔ سرداور، سنا ہے آج کل آپ پیٹ کے درد کی دوا پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن سر وہ چورن بیچنے والے تو نہ جانے کب سے آپ کا فارمولہ چرا کر بازار میں چورن بیچتے پھر رہے ہیں۔ عمران نے سنجیدہ ہو کر کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیسی دوا، کیسا چورن؟ سرداور کا لہجہ غصیلا تھا۔ یقین کیجیے، آج میں بازار سے گزرا تو ایک آدمی سائیکل پر
چورن کی بوتلیں رکھے والے آوازیں نکال رہا تھا کہ پیٹ کے درد کے لیے داوری چورن خرید لیے اور آزما لیجئے، داوری چورن اندر اور پیٹ کا درد باہر۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ داوری چورن کیا ہوتا ہے، تو کہنے لگا کہ سرداور کا مخصوص فارمولا ہے۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ تو کیا اس بکواس کے لیے مجھے ڈسٹرب کیا ہے تم نے؟ جانتے بھی ہو میں کتنی اہم کام کر رہا تھا، سرداور نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس اہم کام کا کیا فائدہ جو خفیہ ہی نہ رہ سکے اور بازار میں بھی اس کا چرچا ہو رہا ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف بات بتاؤ، سرداور کی یکلک چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ پیٹ کی صفائی کے لیے ہی تو یہ چورن بحد اکثیر بتایا جاتا ہے سرداور، لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ آپ کا منصوبہ کتنی صفائی سے لیک آؤٹ ہو گیا ہے۔ عمران نے کہا۔ اوہ، کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ میں جس منصوبے پر کام کر رہا ہوں وہ لیک آؤٹ ہو چکا ہے؟ ایسا ہونا ناممکن ہے، قطعاً ناممکن۔ سرداور کے لہجے میں سختی تھی۔ آپ اس SXB-1 چورن پر ہی کام کر رہے ہیں نا؟ وہی پیٹ کے درد کا چورن؟ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، اس چورن پر کام کر رہا ہوں، لیکن تمہارے پیٹ میں یہ کیا درد اٹھا ہے اچانک؟ سرداور نے عمران کی بات کو سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ میں درست کہہ رہا ہوں جناب، میں نے خود اس کے چورن کو دیکھا ہے، لیکن شاید اسے پورے فارمولے کا بھی علم نہیں ہے، اس لیے وہ صرف اسے داوری چورن کہہ رہا تھا، حالانکہ اسے سرداوری چورن کہنا چاہیے تھا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دیکھو عمران، مجھے تمہاری ان باتوں سے شدید الجھن ہو رہی ہے۔ چورن وغیرہ کا غصہ مجھ سے نہیں نپ سکتا، تم کھل کر بات نہیں کر سکتے؟ اور عمران سرداور کی الجھن سمجھ گیا۔ سرداور سائنسدان تھے، جاسوس نہ تھے کہ کوڈ ورڈز میں آسانی سے باتیں کرتے رہتے۔ انہیں واقعی ذہنی طور پر الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ کیا آپ کا فون کہیں سے سنا تو نہیں جا رہا؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ نہیں، تم اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ کھل کر بات کرو، میں نے اسے پہلے ہی سیکیور کر لیا تھا۔ اچھا تو سرداور صاحب، SXB-1 کی فائل کے بارے میں ایک مجرم میدان میں آ چکا ہے، اب بتائیے کہ یہ کہاں سے لیک آؤٹ ہوا؟ عمران نے اس بار براہ راست بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ ناممکن ہے، لیبارٹری سے یہ راز کیسے لیک آؤٹ ہو سکتا ہے؟ جانتے ہو کہ یہاں کس قدر سخت انتظامات ہیں؟ سرداور نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ منصوبہ ابھی تک کسی سپر پاور کے پاس نہیں پہنچا، کیونکہ جو مجرم سامنے آیا ہے وہ نامعروف سا مجرم ہے۔ ظاہر ہے یہ راز کسی ایسے ملک کے ہتھے چڑھا ہے جو اس لائن میں زیادہ بڑی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے وہ دوسرے درجے کے مجرم کو سامنے لے آیا ہے۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ چھوٹا ملک؟ لیکن وہ کون سا ملک ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو ایسا ناممکن ہے۔ آپ کی لیبارٹری کا کوئی سائنسدان چھٹی پر گیا ہو یا کسی کانفرنس میں شامل ہوا ہو، آخر کہیں نہ کہیں سے تو لیکیج ہوئی ہے۔ عمران نے اشارہ دیتے ہوئے کہا۔ چھٹی؟ نہیں، کوئی چھٹی پر نہیں گیا۔ ارے ہاں، طاہر 4 ماہ پہلے ہالینڈ ایک سائنس کانفرنس میں ضرور گیا تھا، لیکن طاہر تو انتہائی ذمہ دار سائنسدان ہے، اس سے اس قسم کی بات کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ طاہر ہالینڈ گیا تھا یا طاہر لیبارٹری میں موجود ہے؟ ہاں موجود ہے، اور وہ اس منصوبے پر کام بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ سرداور نے پوچھا۔ آپ اس سے میری بات کرائیں، کیونکہ میں بطور X2 بات کروں گا، اسے میرا پس منظر بتا دیجیے گا تاکہ وہ کوئی بات چھپائے نہیں۔ تو کیا تمہارا مطلب ہے کہ یہ لیکیج طاہر سے ہوئی ہے؟ نہیں، ایسا ہونا ناممکن ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ انتہائی ذمہ دار آدمی ہے۔ سرداور نے کہا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ غیر ذمہ دار ہے؟ آپ بات تو کرائیں۔ عمران نے اس بار سپاٹ لہجے میں کہا۔ اوکے، تم ہولڈ کرو، میں اسے بلاتا ہوں، سرداور نے کہا، اور عمران خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد سرداور کی آواز سنائی دی۔ سر، میں داور بول رہا ہوں جناب، طاہر صاحب موجود ہیں سر، سرداور نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ طاہر کے سامنے سرداور اس سے بحیثیت X2 بات کر رہے ہیں۔ یس، بات کرائیے، عمران نے بھی X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، میں طاہر بول رہا ہوں سر۔ دوسرے لمحے ایک مؤدبانہ سی آواز سنائی دی۔ بولنے والے کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی کی لہر بھی موجود تھی، جیسے اس کے شعور میں کوئی خوف موجود ہو۔ مسٹر طاہر، آپ ہالینڈ میں سائنس کانفرنس میں شرکت کر کے آئے ہیں؟ عمران نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ یس سر، حکومت کی طرف سے مجھے بھیجا گیا تھا، طاہر نے جواب دیا۔ وہاں آپ کی ملاقات سائنسدانوں کے علاوہ کس آدمی سے ہوئی تھی؟
ذرا سوچ کر بتائیے گا کیونکہ ہمارے پاس آپ کے وہاں ملاقات کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، سر مجھے تفصیل سے تو کچھ یاد نہیں ہے کیونکہ ایک تو عرصہ کافی ہو گیا ہے، دوسرا مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ مجھے اس قسم کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔ طاہر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، مسٹر طاہر میرے پاس فضول باتوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، یہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ سر جہاں تک مجھے یاد ہے میں وہاں سے 3 دن رہا تھا اور اس دوران سائنسدانوں سے ملاقات کے علاوہ اور کسی سے میری بات نہیں ہوئی تھی۔ البتہ مجھے جس ہوٹل میں رکھا گیا تھا میری عدم موجودگی میں میرے کمرے کی تلاشی لی گئی تھی۔ میں نے جب اس پر احتجاج کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تلاشی سرکاری طور پر لی گئی ہے اور انٹیلیجنس نے لی ہے اور مقصد صرف حفاظتی اقدام کا تھا۔ طاہر نے جواب دیا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ کمرے کی تلاشی لی گئی تھی؟ کیونکہ اگر تلاشی انٹیلیجنس نے لی تھی تو وہ لوگ تو اسے ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ سر ویسے تو شاید مجھے معلوم نہ ہوتا لیکن میرے بیگ میں موجود کاغذات خاصے الٹے پلٹے ملے تھے جس سے میں چونکا تھا۔ طاہر نے کہا، آپ کے بیگ میں موجود منصوبے کے متعلق بھی کاغذات تھے؟ کاغذات تو نہیں تھے سر، البتہ میری پرسنل ڈائری میں اس کا ذکر ضرور تھا لیکن بے حد مختصر الفاظ میں، صرف اپنی یادداشت کے طور پر، کوئی واضح بات نہ تھی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے کسی غیر متعلق آدمی سے ملاقات نہیں ہوئی؟ یس سر، مکمل یقین ہے۔ دراصل سر میں انتہائی کم آمیز آدمی ہوں، میں ویسے بھی کسی سے ملاقات پسند نہیں کرتا اور ویسے بھی وہاں مجھے اتنی فرصت ہی نہیں ملی۔ طاہر نے جواب دی، اوکے، آپ اپنی ڈائری سرداور کو دے دیجیے گا، میں اسے دیکھنا پسند کروں گا۔ ریسیور سرداور کو دیجیے۔ عمران نے کہا، یس سر۔ دوسرے لمحے سرداور کی آواز سنائی دی، سرداور، ایس ٹی طاہر صاحب کی ڈائری آپ لے لیں، اگر ضرورت پڑی تو میں منگوا لوں گا، گڈ بائے۔ عمران نے کہا اور سرداور کی بات سنے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایس ٹی طاہر کی بات سن کر عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی کیونکہ اس کے دوست فرینک کا تعلق بھی ہالینڈ انٹیلیجنس سے تھا اور فرینک یہاں ریڈ ٹی کے پیچھے آیا تھا اور اس کے کہنے کے مطابق ریڈ ٹی نے ہالینڈ میں کارروائی کی تھی۔ وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اچانک اسے ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیے۔ یس سر۔ چند لمحوں بعد فوراً کال آپریٹر کی آواز سنائی دی، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس اسپیکنگ، ہالینڈ کی انٹیلیجنس کے چیف کا نمبر معلوم کر کے بتاؤ۔ عمران نے لہجہ بدل کر تحکمانہ انداز میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ عمران سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ریسیور سے دوبارہ آواز نکلی، یس، ہیگ اسپیکنگ، چیف آف انٹیلیجنس۔ وہاں سے بھاری اور نامانوس آواز سنائی دی، میں رحمان بول رہا ہوں، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس آف پاک ایشیا۔ عمران نے اپنے والد کی آواز بناتے ہوئے کہا کیونکہ اسے یقین تھا کہ سر رحمان کا تعارف لازماً ان سے ہوگا۔ اوہ رحمان صاحب، آپ آج کیسے یاد کر لیا؟ اچانک دوسری طرف سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا اور عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ ایک بات پوچھنی تھی، یہ بتائیے کہ مسٹر فرینک آپ کی انٹیلیجنس میں ہیں؟ مسٹر فرینک؟ ہاں، وہ میرا بڑا ذہین اور جیدار ایجنٹ ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہیگ نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج کل یہاں پاکیشیا میں موجود ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ایک مجرم ریڈ ٹی کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں۔ ریڈ ٹی؟ مجھے تو اس نام کے کسی مجرم کا علم نہیں ہے اور نہ ہی اس مجرم کی کسی کارروائی کا سرکاری طور پر ہمیں علم ہے۔ اور فرینک پاکیشیا کیسے پہنچ گیا؟ وہ تو 1 ماہ کی میڈیکل رخصت پر ایکریمیا گیا ہوا ہے۔ ہیگ کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ چند ماہ قبل ہالینڈ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی سائنس کی، کیا آپ کو یاد ہے؟ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، بہت بڑی کانفرنس تھی، ہیگ نے جواب دیا۔ اس کے حفاظتی اقدامات کا انچارج کون تھا؟ ٹھہریے، 1 منٹ میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں، ہولڈ کیجیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو رحمان صاحب۔ چند لمحوں بعد ہیگ کی آواز سنائی دی، یس فرمائیے۔ عمران نے جواب دیا، میں نے چیک کر لیا ہے، اس کانفرنس کے حفاظتی دفتر کا انچارج فرینک ہی تھا، لیکن رحمان صاحب یہ سلسلہ کیا ہے؟ میں تو بری طرح پریشان ہو گیا ہوں، ہیگ نے پریشان لہجے میں کہا۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، فرینک میرے لڑکے علی عمران کا آکسفورڈ میں کلاس فیلو اور دوست رہا ہے، اس حیثیت سے وہ مجھ سے بات کرنے آیا تھا تو بات چیت میں ریڈ ٹی اور پھر اس کانفرنس کا ذکر آ گیا۔ میں نے سوچا کہ چلو آپ سے بھی تصدیق کر لوں اور ملاقات کی تجدید بھی ہو جائے گی، عمران نے بات بناتے ہوئے کہا کیونکہ وہ ہیگ کو فوری طور پر چوکنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس نے کیسے کہہ دیا کہ ریڈ ٹی کوئی مجرم ہے اور اس نے ہالینڈ میں کوئی کارروائی کی ہے اور پھر وہ ایکریمیا سے پاکیشیا کیسے پہنچ گیا؟ ہیگ ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ میرے خیال میں اس نے مجھ پر رعب جمانے کے لیے ایک فرضی نام لے لیا ہوگا
اور باقی رہی پاکیشیا آنے والی بات تو وہ میرے لڑکے کے ساتھ ہی آیا ہے. میرا لڑکا ایکریمیا گیا ہوا تھا, وہاں دونوں کی ملاقات ہو گئی اور پھر میرے لڑکے کے اصرار پر وہ اس کا مہمان بن کر آ گیا ہے. عمران نے جواب دیا. اوہ اچھا اچھا, میں سمجھ گیا, ویسے وہ ہمارا اچھا ایجنٹ ہے. اور کوئی بات؟ ہیگ نے مطمئن ہوتے ہوئے پوچھا. تھینک یو, اچھا خدا حافظ, عمران نے کہا اور پھر ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرا رہی تھی, جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا ہو. اسی لمحے اس کی کلائی پر ضربیں لگنے لگیں اور اسے چوک کر گھڑی کا بٹن کھینچا تو ڈائل پر چھوٹا ہندسا تیزی سے جلنے بجھنے لگا. ہیلو ہیلو, ٹائیگر کالنگ, اوور. گھڑی میں سے ٹائیگر کی مخصوص آواز سنائی دی. یس, عمران اٹینڈنگ, اوور. عمران نے اصل لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. عمران صاحب, آپ کے فلیٹ کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے, لیکن یہ بڑی جدید قسم کی مشینری سے کی جا رہی ہے. ایک سیاہ کار آپ کے فلیٹ سے کافی دور ایک گلی میں کھڑی ہے, جس میں کچھ افراد موجود ہیں. وہ مشین کے ذریعے وہاں سے باقاعدہ آپ کے فلیٹ کے اندر اور باہر ہونے والی کارروائی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فلیٹ میں ہونے والی ہر فون کال بھی باقاعدہ ٹیپ کی جا رہی ہے. گڈ, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر وہ اسپیشل گائے کا استعمال نہ کیا جاتا تو یہ نگرانی کسی صورت بھی نظروں میں نہ آتی. اوور. عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا.